وہ نوجوان جس نے بر صغیر کی تقدیر بدل دی۔ سوچو ذرا، اگر آج کے دور میں کوئی 17 سال کا نوجوان ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ ہمیں لازمی بتائیے گا۔ لیکن یہ کوئی آج کی کہانی نہیں، یہ 1300 سال پرانی ایک سچے مسلمان۔ عراق میں ایک نوجوان ہوا کرتا تھا، عمر تھی اس کی 17 سال، چہرے پر سکون، دل میں اطمینان اور آنکھوں میں عدل۔ نام تھا اس کا محمد بن قاسم۔ سری لنکا سے آنے والے مسلمان تاجروں کے جہاز سندھ کے ساحل پر لوٹے گئے، عورتوں کو قید کیا گیا، بچوں کو رلایا گیا، اور جب فریاد سندھ کے حکمران راجہ طاہر تک پہنچی تو اس نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے کروٹ لی۔ جب یہ بات حجاج بن یوسف کو پتہ چلی تو اس نے محمد بن قاسم سے کہا کہ میں تمہیں سندھ بھیج رہا ہوں۔ تو محمد بن قاسم نے جواب دیا، اگر یہ مظلوموں کی مدد کے لیے ہے تو میں تیار ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ روانگی سے پہلے محمد بن قاسم نے رات کے اندھیرے میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، میری عمر کم ہے لیکن نیت خالص ہے، مجھے عدل کا ذریعہ بنا دے۔ مسلمان لشکر سندھ کے ساحل پر پہنچا، دیبل کا مضبوط قلعہ سامنے کھڑا تھا، نعرہ تکبیر گونجا، اور وہ قلعہ جو ظلم کی علامت تھا اسلام کے عدل کے سامنے جھک گیا۔ بالآخر راجہ طاہر کا غرور مٹی میں مل گیا۔ یہ فتح زمین کی نہیں تھی، یہ فتح ان مظلوم دعاؤں کی تھی جو آسمان تک پہنچی تھی۔ محمد بن قاسم نے اعلان کیا، جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ مندروں کو نقصان نہیں پہنچایا، عورتوں کو عزت دی، ٹیکس کم کیے، اور انصاف سب کے لیے یکساں رکھا۔ لوگ تلوار سے نہیں، اخلاق سے مسلمان ہوئے۔ لیکن افسوس، تاریخ ہمیشہ انصاف نہیں کرتی۔ نیا خلیفہ آیا، سازشیں ہوئیں، محمد بن قاسم کو واپس بلایا گیا اور قید میں ڈال دیا گیا۔ صرف 20 سال کی عمر میں یہ عظیم نوجوان دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بر صغیر میں ہدایت کی روشنی چھوڑ گئے اور ہمیں یہ سبق دے گئے کہ عمر نہیں، نیت اور کردار تاریخ بناتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ محمد بن قاسم جیسے نوجوان آج بھی دنیا بدل سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ جزاک اللہ الخیر۔